أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آج 22 نومبر 2024 ہے اور جمعہ کا دن ہے. یہ ویڈیو نمبر 5 ہے. جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا لاسٹ میں اینڈ میں کہ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں اللہ کے بندے ہیں، اور جب دنیا سے جائیں گے آخرت میں تو وہ جو کما کے یہاں سے جائیں گے وہی ان کو ملے گا. مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، نماز کی پابند نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، کچھ نیک کام نہیں کیے، تو اس کا درجہ بلند آخرت میں کیسے ہوگا؟ اس کا شوہر بہت نماز پڑھتا ہے، بہت روزہ رکھتا ہے، بہت پابند ہے، نیک ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، تو اس کا درجہ بلند ہو گیا. اب وہ کمزور عورت سے کیسے شادی کرے گی جس کا درجہ ہی بلند نہیں ہے؟ وہ کسی اور عورت سے شادی کرے گا. اب اسی طرح کوئی عورت ہے جو نیک ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، لیکن شوہر جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتا، تو کیا ہمیشہ والی زندگی میں بھی ایسے ہی گندے آدمی کے ساتھ رہے گی؟ وہ نہیں رہے گی، تو وہ تو کسی اور کو چن لے گی. ابھی ایک یوٹیوب پر ایک ملا سے کسی عورت نے سوال کیا کہ میرا شوہر نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنا حلال ہے یا حرام ہے؟ جرجس مولوی نے جواب دیا کہ فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ رہنا حرام ہے. اور اسے یہ بھی پوچھا گیا، تو دوسری عورت سے پوچھا گیا کہ تجھے اس کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو. عورت کہتی ہے کہ میں نصیحت کئی سالوں سے کر رہی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا لیکن تجھے طلاق بھی نہیں دوں گا. تو میں اس سے کیا کروں؟ کیسے طلاق لوں؟ میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. تو مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ وہ طلاق نہیں دے گا تو اس کے تو نکاح ہی میں نہیں ہے. وہ بے نمازی ہے تو اس کے نکاح میں نہیں ہے، تو آزاد ہے. تو کیا جو کچھ کر رہی تھی وہ حرام کاری تھی؟ مولوی تو بہت کچھ بولتے ہیں. مطلب لڑکی کا کہنا تھا کہ میں نماز گزار ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، لیکن میرا شوہر بے نمازی ہے، میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. تو وہ شوہر بولتا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا. تو مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ جب وہ نمازی نہیں ہے تو کافر ہے. تو کافر ہے تو اس کے نکاح میں تو ہے ہی نہیں. جب نکاح ہی نہیں ہے تو پھر طلاق کی کیا ضرورت تجھے؟ کسی مسلمان سے شادی کر لے، بات ختم ہو گئی. تو ایسے لوگ بیان کر دیتے ہیں تو اس کو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جس شوہر سے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ جنت میں اسی شوہر سے شادی کیسے کرے گی؟ وہ دنیا میں طلاق لینا چاہتی ہے. تو مولوی نے فتویٰ بھی دے دیا کہ یہ تیری طلاق تو بنتا ہی نہیں ہے، تو آزاد ہے. وہ کافر کے نکاح ہی میں نہیں ہے تو طلاق کی کیا ضرورت؟ تو ایسے دوسری سے شادی کر سکتی ہے، تو جنت میں کائے کو اپنے شوہر سے کرے گی؟ وہ مولوی کہتے ہیں نہیں جی، جو دنیا میں تیرا شوہر ہے وہ اسی سے شادی ہوئے گی. بہرحال اے مسلمان مرد اور مسلمان عورت، دنیا میں یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کی جگہ ہے. یہاں نیکیاں کما لو اور اپنے لیے آخرت میں اونچے بلند درجہ بنا لو. پھر تم جس سے چاہو، دونوں بھی مرد اور عورت بھی اپنی اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہو. میاں بیوی اگر تم خود چاہتے ہو تو خود شادی کر سکتے ہو. یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہارے لیے بہت آسان ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. لیکن اس میں سے کوئی بھی بڑا بلند درجے والا ہے تو ایک کم درجے والی عورت پسند نہیں کرے گا. عورت اگر بلند درجے والی ہے تو کم درجے والا شوہر پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ پہلی بات، یہ دنیا میں جب موت آئے گی وہاں سے لے کر کے جب آپ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اس کے درمیان جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، 50,000 سال اور 50,000 سال 1,00,000 سال کے برابر ہے. اور یہ بھی 1,00,000 سال دنیا کا ایک سال نہیں ہے.
یہ وہاں کے حساب سے ہے. آج کی تاریخ میں ابھی قیامت نہیں آئی. اللہ کے ہاں کا ایک دن دنیا کا 1000 سال برابر ہے، ایکول. اور جب قیامت آ جائے گی تو یہ بدل جائے گا. مولوی کا کہنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، مولوی بیان کرتا ہے. جب قیامت آئے گی تو دنیا کا قیامت کے بعد کا ایک دن وہاں کا دنیا کا 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی دنیا کا 50,000 سال اور قیامت کے بعد کا ایک دن برابر ہے، ایکول ہے. تو حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، کسی بھی عالم سے پوچھ لو، میں نے خود بھی پڑھا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جب سور پھونک دے گا، وہ قیامت آ گئی. یوم الساعہ، وہ ہے قیامت کا دن. پہلا سور پھونکے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، سارے لوگ مر جائیں گے. مرنے کے بعد جب سارے لوگ مر جائیں گے تو 50,000 سال 50,000 سال کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. پچاس ہزار سال میں کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا. تو پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے زندہ ہیں وہ سب مر جائیں گے، اور جتنے مر چکے ہیں دنیا میں وہ سب اپنے اپنے جسم میں دوبارہ بن جائیں گے. چنانچہ وہ سارے مردے ہی رہیں گے. لیکن جو پہلے سے مرے ہیں ہڈی گڈی سب ان کی جڑ جائے گی، اس میں گوشت ووشت چڑھ جائے گا اور سارا بدن ریڈی ہو جائے گا. جو ابھی بھی مرے ہیں ان کو تو سارا بدن ریڈی ہے. یہ 50,000 سال. تو یہ 50 مرنے کے بعد 50,000 سال اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں، ساری جہان میں آواز لگائے گا، ہے کوئی جو میرے سوا خدا ہو، ہے کوئی جو میرے سوا خدا ہو، ہے کوئی جو میرے سوا خدا ہو. اللہ 50,000 سال وہاں کا ایک دن، دنیا کا یہاں کا 50,000 سال، پھر وہاں کا 50,000 سال، یہاں کا دنیا کتنا ہو جائے گا؟ کیلکولیٹر سارا پھٹ جائے گا. تو 50,000 سال وہ آواز لگائے گا اللہ تعالیٰ کہ ہے کوئی میرے سوا خدا، سارے مر جائیں گے، انس جن ملائکہ سب ختم، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. 50,000 کا وقت یہاں گزر گیا. پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ 50,000 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو بھی پہلے اور آخر کے سب، جو پہلے مرے تھے جو بعد میں مرے، وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے. تو جو نیک ہوں گے اللہ ان کو بچا لے گا، جو برے ہوں گے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی برائی کے حساب سے کسی کا ٹہنا تک، کسی کی کمر تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا گلا تک، کسی کا یہاں تک، کسی کے منہ تک پورا پسینے میں ڈوب جائے گا. اتنی گرمی ہوگی کہ لوگوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا، اور اس قدر پسینہ نکلے گا کہ سیلاب آئے گا اور اس کے اعمال کے سبب وہ اتنے پسینے میں ڈوب جائے گا. تو 50,000 سال یہ ایسے ہی مصیبت میں رہیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اس سے پہلے نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ جلدی فیصلہ کر دے، نہیں کرے گا. 50,000 سال پھر انتظار کرے گا. لوگ ایسی ہی مصیبت میں رہیں گے. جو نیک ہوں گے اللہ ان کو اپنے سائے تلے لے لے گا، ان کو بچا لے گا. لیکن 50,000 سال سے پہلے کوئی جنت میں بھی نہیں داخل ہوگا. تو 50,000 پہلے، 50,000 بعد میں 1,00,000 سال تو یہی گزر گیا. اب 1,00,000 سال گزرنے کے بعد کس کو کیا ذہن میں رہے گا کہ کون میری بیوی تھی، کون میرا شوہر تھا؟
یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن سارے ننگے اٹھائے جائیں گے۔ ایک ان کی بیوی تھی ام المومنین، نام نہیں معلوم مجھے، بھول گیا ہوں میں، کئی بیویاں تھیں، 8 بیویاں تھیں، تو 8 بیوی میں کوئی ایک بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، جب آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے، حتیٰ کہ نبی بھی ننگے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ننگے ہوں گے، مریم علیہ السلام بھی ایسے ہوں گے، پورے دنیا کے نبی اور نیک لوگ، صالح لوگ، برے لوگ سب ننگے ہوں گے۔ تو ام المومنین حضرت ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی میں سے جو ہمارے لیے ام المومنین ہے، ان میں سے ایک کو ہنسی آئی اور منہ بند کر کے مسکرائیں اور ہنسی اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب ننگے ہوں گے تو پھر بڑی بے شرمی کا موقع ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے جسم دیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اتنا ہولناک عالم ہوگا، اتنا خطرناک عالم ہوگا، اتنا خوفناک عالم ہوگا کہ لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے، اتنا ڈر، اتنا سہمے ہوئے ہوں گے، اتنی دہشت طاری ہوگی۔ میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جو کسی کو فرصت نہیں ہوگی ایک دوسرے کے جسم دیکھنے کے لیے۔ تو عالم وہ اتنا دہشت کا ہوگا، اتنا ڈر کا ہوگا، کیونکہ یہ 50,000 سال وہ مصیبت کے ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال کے سبب وہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، وہ اپنے مصیبت میں پڑے ہوں گے، دوسرے کا جسم کہاں سے دیکھیں گے وہ۔ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کوئی بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ کسی کا جسم دیکھے۔ اور ویسے بھی 50,000 سال ادھر، 50,000 سال ادھر، 1,00,000 سال کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا شرم کیا، حیا کیا، اور کیا عزت کیا غیر عزت۔ وہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو اللہ کے سائے، عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور دیگر ان کو سایہ نصیب ہوگا ان کے اعمال کے حساب سے، نیک لوگوں کو تو وہ تو خوشحال ہوں گے، لیکن وہ بھی ننگے ہوں گے، لیکن وہ بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم علیہ السلام سے بھاگیں گے۔ ماں مریم علیہ السلام جو ان کی ماں ہوں گی، وہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھاگیں گے۔ کہاں کس کو دیکھنے کا فرصت ہے لوگوں کو، کسی کو نہیں دیکھے گا۔ ڈر، دہشت کہ آج کے دن کیا ہوگا، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس دن اللہ کو بہت غصہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ 50,000 سال ادھر، 50,000 سال، 1,00,000 سال تم ایسے گزارو گے، تمہیں کیا یاد رہے گا کہ تمہاری بیوی کون ہے، تم کس کے شوہر ہو؟ مرنے کے بعد سارے رشتے ٹوٹ گئے۔ جو نیک لوگ ہوں گے آسمان کے سائے تلے ہوں گے، اللہ کے عرش والے آسمان کے سائے تلے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ پہچانتے ہوں گے، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کا بھی ہمت نہیں رکھتے، اور ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنے کے بھی اتنا فرصت نہیں ہوگی، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سائے تلے ہوں گے لیکن نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے بھاگیں گے، مریم علیہ السلام سے، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بھاگیں گی۔ تو یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو 50,000 سال میں دنیا میں آپ کس سے کس کا کیا رشتہ تھا کچھ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے معلوم ہو سکتا ہے نہ معلوم ہے، لیکن 1,00,000 سال نہ جانے کتنے کئی دنیا کا وقت اس میں بن جائے گا۔ بہرحال یہ دنیا کا کتنا، میں نے ایک بار حساب کتاب کیا تھا، 8,000 10,000 سال کا یہ دنیا تھا۔ آدم کو آئے دنیا میں، اور قیامت یہ تقریباً 10,000 سال، 12,000 سال میں قیامت آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا 10-12 ہزار سال ہوگا، 10-12 ہزار سال دنیا کا، اور وہاں کا تو 1,00,000 سال، نہ جانے کتنے سال دنیا کے حساب سے کر ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں، میں تو نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال تو اتنی لمبے عرصے میں کس کو کیا معلوم، انسان سوچتا ہے یار قیامت ہوئی کہ ہم جنت میں گئے، قیامت ہوئی کہ ہم جنت میں گئے، لیکن ابھی کتنے اسٹیپ کراس کرنا ہے، کتنا بھی لمحہ، کتنا وہ کیا دیکھنا ہے، ابھی تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو میرے دوستو، دنیا میں یہ امتحان کی جگہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب قیامت ہوگی، قیامت کے بعد جب جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جنت میں لوگ اپنے اپنے درجے کے حساب سے جنت میں جائیں گے، اپنے اپنے درجے والی جنت میں جائیں گے، سب کی جنتیں الگ الگ ہوں گی،
سب ایک ہی جنت میں نہیں جائیں گے. ایک کم درجے کے لوگ کی جنت الگ ہوگی, ایک زیادہ درجے کے لوگ, زیادہ فضیلت والے انسان کی جنت الگ ہوگی. تو ہر انسان اپنے اپنے فضیلت کے حساب سے اپنے اپنی فضیلت والی جنت میں جائے گا. سب لوگوں کی جنت ایک جیسی نہیں ہوگی, الگ الگ اچھی اور اچھی اور اچھی اور اچھی اور اچھی اور اچھی ہوگی. تو میرے دوستو, دنیا سے جب جاؤ تو اپنے درجے اپنے بلند کر کے جاؤ, تاکہ تمہیں وہاں بہترین چیز ملے. اور وہاں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ, جہاں تک مجھے علم ہے, ایک عورت کا پیار مرد کے لیے, اور عورت کے لیے ایک بہترین مرد کا پیار. تو عورت اچھا ہی چاہے گی کہ اس کو ایک خوبصورت بہترین مرد ملے, اونچے درجے والا, اور مرد بھی یہی چاہے گا کہ مجھے بھی ایک خوبصورت حسین عورت ملے جو اونچے درجے والی ہو. ایسا تو لالچ ہر انسان کے اندر آتا ہے. میں بھی یہی آرزو کرتا ہوں, اب دنیا میں اسی لیے محنت کرتا ہوں, کماتا ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں. وہ محنت مزدوری نہیں جو روزی روٹی کے لیے ہوتی ہے, وہ محنت مزدوری جو نیکیاں کمانے کے لیے ہوتی ہے, جو میری ڈیوٹی لگنے والی ہے. اس راہ میں نہ جانے کتنی محنت کر چکا ہوں میں. تو اس محنت کا جو صلہ ملے گا, میں یہی چاہوں گا کہ مجھے بہترین سے بہترین عورت ملے. اور اللہ نے مجھے دکھا بھی دیا ہے بہترین سے بہترین عورت. اور آخرت میں دنیا میں رہ کر بھی اپنے جنتی بیویوں کو دیکھ چکا ہوں جو وہاں بڑے درجے والی ہیں. بہرحال میں اپنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اپنے درجے بلند کر کے جاؤ, تاکہ آخرت میں تمہیں بہترین چیز ملے. اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے درجے بلند کروں, تاکہ مجھے ایک بہترین عورت ملے. دنیا میں جو ہے وہ نماز نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, اس کا درجہ بلند ہے, تو میں کیوں شادی کروں اس سے. ایک مثال دیتا ہوں. انسان اپنے گھر سے کچرا جمع کر کے لے جا کے باہر کچرے کے ڈبے میں ڈالتا ہے. وہ انسان کیسا رہے گا جو گھر سے تھیلی لے کر جائے اور باہر جائے کچرے کے ڈبے میں, وہ تھیلی میں کچرا بھرے اور لا کے اپنے گھر میں ڈالے؟ کیسا لگے گا؟ بیوقوف ہے نا یہ. ایسا ہی ہے, ہر انسان بدل جائے گا. اپنا اپنا کماؤ, اپنا اپنا کھاؤ. ہاں, اگر درجہ 19-20 برابر ہے, دنیا میں سچی محبت ہے, دل ملتے کھلتے ہیں, تو اپنی بیوی اپنا شوہر, دونوں میاں بیوی وہاں بھی راضی, تو کیا کرے گا قاضی؟ خوش رہو. اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس بات سے. لیکن اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے, پاک دامن کے لیے, بدکار کے لیے. جو مرد بدکار ہے اس کی دنیا میں بیوی چاہے جتنی بڑی پاک دامن ہو, وہ اس کو نہیں ملے گی. مرد بدکار تھا تو اس کو بدکار عورت ملے گی. تو ایسا ہی ہے. تو آپ اپنے لیے کما لو, جس کے لیے میں دنیا میں محنت کرتا ہوں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں بہت ساری لڑکیوں سے محبت کرتا ہوں. ایک لڑکی سے محبت جو دلی محبت ہے, وہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے دونوں کے لیے ہے. وہ صرف ایک میری جو مدرسے میں تھی اس کے لیے ہے. اس کو دل میں جو جگہ تھی پہلے, وہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی, قیامت کے بعد بھی رہے گی. جب تک میرا وجود رہے گا میرے دل میں اس کی جگہ رہے گی. لیکن اس کے علاوہ میں بہت ساری لڑکیوں سے اب محبت کرتا ہوں, کیونکہ 90s کے دوران مجھے یہ سب علم ہوا. وہاں پہلا اسٹیپ, میں نے علم کے اسٹیپ پر پہلا قدم رکھا, اور اس کے بعد علم سیکھتے اللہ نے مجھے بہت بلند مقام تک پہنچا دیا. میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میرا درجہ کیا ہے, اور انسان کا کیسا درجہ بدلتا ہے, کیسے کیا ہوتا ہے. اور میرا درجہ بہت بلند ہے, اور میں ایک بہت اچھا مرد رہوں گا دنیا آخرت میں, جنت میں. اور میری مردانہ طاقت بھی بہت بلند رہے گی, دوسرے مرد کو اتنا نہیں رہے گی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مرد کو, جنتی مرد کو 100 مرد کی طاقت ہوگی, لیکن اس سے بھی زیادہ بعض مردوں کو طاقت ہوگی ان کے فضیلت کے حساب سے. کم سے کم جو ہوں گے شاید ان کے لیے 100 مرد کی طاقت ہوگی, یعنی 100 بیوی کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں. لیکن کم سے کم درجے والے کے پاس 10 یا 10 بیوی ہوگی شاید. پہلے 2 دیا, پھر اس کے بعد ڈبل دیا, پھر 10 گنا دیا, کتنا بھی ہو جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ 50-60 بیوی, جو بھی ہو, حساب کتاب الگ چیز ہے. تو جتنی فضیلت والا رہے گا اتنا خوبصورت. اللہ نے تعالیٰ نے جو مجھے دکھایا ہے, جو بتایا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, اس کے مطابق آخرت میں سب سے اعلیٰ درجے کے مردوں میں میرا شمار ہوگا, جس میں ہینڈسم ہوں گا, خوبصورت رہوں گا, جوان مرد رہوں گا. میری مردانہ طاقت انلمیٹڈ ہوگی, اور بہت ایسی
ایسا میرا پرائیویٹ پارٹ ہوگا کہ جیسے دنیا جنت میں کسی بھی مرد کا نہ ہو. میں اور خلاصہ نہیں کر سکتا, میں جانتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا. بہت اچھا مرد رہوں گا میں, تاکہ میں اپنی اچھی سے اچھی بیوی کو اچھی طرح سے سنتشٹ کر سکوں اور اسے بہت خوش رکھ سکوں. اور جو عورت میرے ساتھ وہاں زندگی گزارے گی وہ خوش نصیب ہوگی. دنیا میں بہت عورتوں کو چاہتا ہوں, کچھ لڑکیوں کو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ مجھ سے جنت میں شادی کرو گی, تو بعض تو خوش رہتی ہیں, بعض جو ہے نا وہ ان کو برا لگتا ہے کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے, وہ مجھے بدتمیز سمجھتی ہیں, برا سمجھتی ہیں. لیکن میں کسی سے ضد تو نہیں کرتا, لیکن کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے تو میں ان سے کچھ نہیں کہتا. تو جنہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا میں اس سے رشتہ توڑ لوں گا, اور بہت ساری لوگوں نے مجھ سے رشتہ رکھا, میں اس سے رشتہ رکھوں گا. میں تو یہاں کمانے آیا ہوں, دنیا میرے لیے بدبختی کی دنیا نہیں ہے, یہاں محنت مزدوری کی دنیا ہے. جو لوگ بدبخت ہیں یہ دنیا سے کما کے لے کے نہیں جانا چاہتے, اپنی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں, اپنی بیوقوفی میں پڑے ہیں, تو پڑے رہے, ہم کو کیا کرنا ہے, ہم تو دولت کما کے جائیں گے. اور سب سے بہترین دولت ایک مرد کے لیے ایک عورت ہے, خوبصورت نیک عورت. ہم بتائیں گے اگلی ویڈیو میں آپ کو, ویڈیو نمبر 6 میں آپ کو بتائیں گے. کلوٹی تیرے لیے اچھا ہے نقاب پوش ہو کر نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو خوبصورت جوان بنا لے, تاکہ کسی بھی مرد کے حصے میں جا سکتی جسے تو پسند کرے, اور کوئی بھی اچھا سے اچھا مرد تجھے پسند کر لے گا. سمجھے کیا؟ بہت خوش نصیب ہے تم لوگ عورت ہو, کیونکہ ایران پر ڈائریکٹ امریکہ اسرائیل حملہ نہیں کر سکتے. اگر وہ کرتے ہیں ڈائریکٹ ایران پر حملہ, تو ایران پہلی فرصت میں اسرائیل کا نام و نشان مٹا دے گا. اتنی میزائلز اس کے پاس, اتنے ہتھیار ہیں, اور وہ اسرائیل بھی جانتا ہے, امریکہ بھی جانتا ہے, برٹن فرانس بھی جانتے ہیں, آسٹریلیا بھی جانتا ہے. اسی لیے ڈائریکٹ ایران پر حملہ کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اسرائیل ختم ہو جائے گا, اسرائیل کو سیف کرنا ہے. اس لیے ایران کو ہندوستان سے مارا جائے, ہندوستان کو استعمال کر کے ایران کو مارا جائے, تاکہ ایران اگر کوئی جوابی کارروائی کرے تو وہ ہندوستان میں کرے, اسرائیل سیف رہے. اسی لیے ایران کو مارنے کے لیے ہندوستان کو چنا گیا ہے. اے بے غیرت حکمرانوں, ان لاشوں کو, گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو, تم کیسے پیتے ہو, تم کیسے کھاتے ہو, تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرتوں, اے جردیلوں, اے حکمرانوں, تم کب جاگو گے, کب جاگو گے؟ اے بے غیرت حکمرانوں, ان لاشوں کو, گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو, تم کیسے پیتے ہو, تم کیسے کھاتے ہو, تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرتوں, اے جردیلوں, اے حکمرانوں, تم کب جاگو گے, کب جاگو گے؟ وہ بیچارے فریاد کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں تمہیں. کوئی حافظ قرآن عربی چیف صاحب, رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے, لوگ ان کے اعضاء کے ٹکڑے چادر میں سمیٹ رہے ہیں, تم اپنے ایٹم بم اور میزائلوں کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہو. ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا, ہم یہ نہیں دیکھ سکتے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. جرت کرو